میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیاری پیاری خصوصیات فضائل پر میں چند حدیثیں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے جس کی تعمیر بہت ہی اچھی کی گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے اور اچھی تعمیر سے تعجب کرتے تھے، سوائے اس اینٹ کے جو خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ تو میں نے اس اینٹ کی جگہ پور کر دی، مجھ پر انبیاء ختم کر دیے گئے اور مجھ پر رسول ختم کر دیے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، کتنی زبردست مثال سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبوت گویا ایک نورانی محل ہے، حضرات انبیاء گویا اس کی نورانی اینٹیں ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا اس محل کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی، یعنی اس عمارت مکمل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ خاتم النبیین ہونے پر بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل پر بھی یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یعنی جیسے اس آخری اینٹ سے وہ محل مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں کسی اینٹ کی جگہ نہ رہے گی، یوں ہی مجھ سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی گنجائش نہ رہی۔ تو یہ ہمیں اپنا عقیدہ یاد رکھنا چاہیے، اپنا نظریہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا کی تو کیا شان ہے، اللہ کریم نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔
ایک اور حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جنت کے دروازے میں آؤں گا، دروازہ کھلواؤں گا تو خازین جنت کہیں گے آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ عرض کرے گا مجھے آپ کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولو۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے، اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ ہمارے شارحین ہیں نا جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی ہوتی، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اور عاشقان رسول گزرے ہیں علماء کرام جو حدیثوں کی شرح لکھتے ہیں، یقین مانے اس طرح کی حدیثوں کی ایسی ایسی شرح لکھی جاتی ہیں، ایسی ایسی وضاحتیں کی جاتی ہیں، اور یہ کیوں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا، یہ کیوں تھا، اس کی ایسی ایسی عشق بری محبت بری حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے پڑھنے میں، مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس کھلوانے میں پہلے سے بند تھا، تو یہ پہلے سے بند ہونا اور یہ کھلوانا اور کھولنے سے پہلے، یعنی یہ فرشتے کا خازن جنت کا یہ کہنا کہ آپ کون ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا نام بتانا، پھر نام سن کر ان کا یہ جملہ بیان کرنا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں، اس سے میرے آقا کی ایسی فضیلت ہے کہ کسی کو قیامت تک یہ شبہ ہی نہ آئے کہ آقا کے علاوہ کوئی اور نبی جاتے تب بھی دروازہ کھل جاتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، دروازہ تو بند تھا، خازن جنت کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ دروازہ کھلے گا تو پیارے آقا کے نام پر کھلے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، تم سے جہاں کا وجود تم سے کھلا باب جود، یعنی تم سے جہاں کا وجود اور تم سے کھلا باب جود، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم سے ملا جو ملا، انہی کے در سے سب بٹ رہا ہے، انہی کے دم قدم سے سب کچھ ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری شان ہے، یہ میں نے 2 حدیثیں بیان کی، آئیے اب میں آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے بارے میں ہم پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، کسی نبی کی تصدیق اتنی نہ کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی، نبیوں میں بعض نبی وہ ہیں جن کی کسی نے بھی ان کی امت نے تصدیق نہ کی سوائے ایک کے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل پر بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جو لوگ اعمال سے جنت کے قابل نہ ہونا، ان کی شفاعت کر کے بھی میرے آقا انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ ہائے ہائے، میں ایک حدیث پاک کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میری شفاعت میرے ان گناہ گار امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ یا پھر اس کی حدیث سے یہ بھی مراد دی گئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان جنتیوں کے درجات کو بلند کریں گے، ان کی اور ترقی درجات کا یہ سبب آپ کی شفاعت بنے گی، انہیں اور اونچا کر دیا جائے گا، ان کے درجے اور بڑھا دیے جائیں گے۔ مزید اس فرمان پر غور کریں تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ مجھ پر ایمان لائے نا، یعنی اتنے لوگ کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائے،
یعنی جتنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے نا، اتنے کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائے. اور یہ اتنا ظاہر ہے کیونکہ دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی بن کر آئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہاں کے نبی بن کر آئے. اور نبیوں کا جو زمانہ نبوت تھا وہ محدود تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تصدیق ہوئی، وہ تصدیق اتنی خوبصورت تھی کہ اس درجے کی تصدیق کسی نبی کی نہیں کی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تصدیق ہوئی، یعنی میری امت مجھ پر دل جان سے فدا ہے اور ہوگی. یعنی آقا کی امت آقا پر دل جان سے فدا ہے اور ہوگی. یہ عشق مفتی احمد یار کا نعیمی لکھتے ہیں، یہ عشق، یہ سوز و گداز کسی اور امت کو نہیں ملا. یہ یقین مانے، میں نے جب بات پڑھی اتنا مزہ آیا کہ یہ جو عشق و سوز و گداز والی جو کیفیت ہے نا، یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے حصے میں آئی ہے. یہ کسی اور امت کو یہ حصہ نہیں ملا. اس طرح بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق ہوئی ہے، اور اس جو تصدیق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح ہوئی ہے، کسی اور نبی کی اس طرح تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ پر جان مال سے آپ کی امت فدا تھی، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. قیامت تک رہے گا. ان کے نام پر کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کل بھی فدا ہوا جاتا تھا، آج بھی فدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک فدا ہوتے رہیں گے. اور یہ ایسا جذبہ ہے، آقا کے نام پر قربان ہو جانا، آقا کے نام پر فدا ہو جانا، فنا پھر رسول کا درجہ پا لینا، یہ عشق و مستی میں گم ہو جانا، دیوانگی، وارفتگی، محبت، عشق، یہ اتنی خوبصورت و اتنی لذیذ یہ نعمت ہے، جسے ملی اسے ملی، اور اس کی تمنا ہے ہر امتی کو. میں آپ کو بتاؤں، گناہ گار سے گناہ گار نظر آنے والا بھی یہ تمنا رکھتا ہوگا کہ کاش کے آقا کے نام پر قربان ہو جاؤ. گناہ گار سے گناہ گار امتی بھی، ہم کون سے مطلب کہ بے جیسا آدمی کون سا نیکوکار ہے، لیکن ہے نا کہ بس ایسی وہ سعادت نصیب ہو جائے ایک کاش. تو یہ بس یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس سے اللہ نصیب کرتے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ آپ کا نام سن کر، آپ کی باتیں سن کر، آپ کا ذکر سن کر روتا ہوگا، تڑپتا ہوگا، مچلتا ہوگا، اور تمنا وہ بھی کرتا ہوگا کہ کاش میرا شمار بھی آقا کے نام پر نثار ہونے والوں میں، قربان ہونے والوں میں آ جائے. تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں میں یہ ہوتا ہے. اب یہ وہ کسی بھی قوم سے ہو،
چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو، وہ امریکہ کا مسلمان ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ ہندوستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، عرب دنیا کا ہو، کسی بھی جگہ کا وہ مسلمان ہو، جو آقا کا غلام ہوگا اس کی تمنا ہوتی ہوگی کہ میں بھی کاش آقا کے نام پر فدا ہو جاؤں، میں بھی نثار ہو جاؤں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مجھے قبول فرما لیں، اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں، اپنے جان نثاروں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرما لے، مجھے بھی ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا فیضان مل جائے کہ جو سرکار کے آگے اپنا سینہ لے کر کھڑے ہیں اور ان کی تمنا یہی ہے کہ تیر میرے آقا تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ تیر تو میرے آقا نکال کر دے رہے ہیں اور آقا کے دشمنوں پر ساتھ بھی نبی وقاص تیر چلا رہے ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو یہ صحابہ کرام کی تو بس یہ فدا ہونے والے جذبے تھے، فدا ہونے والے جذبے تھے۔ جب شیطان نے افواہ اڑائی کہ آقا شہید ہو گئے تو ایک صحابی کہتے جب آقا ہی نہ رہے تو میں جی کر کیا کروں گا، میں جی کر کیا کروں گا۔ تو یہ ایک خاص خصوصیت ہے کہ جس طرح جان و مال فدا کرنے کا جذبہ اس امت کو ہے نا، یہ بس یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ میرے سامنے مشکات شریف کھلی ہوئی ہے، اور بس یہ جذبے یہ آج سے نہیں ہے، زمانے سے جذبے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پہلے ارشاد فرما گئے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان یارا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ آپ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ کس غلام رسول میں، کس عاشق رسول میں نہیں ہوگا۔ بس اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت اپنا بہت ہی پیارا جذبہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اپنی خواہش اپنی تمنا کچھ یوں عرض کرتے ہیں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ جو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و خصوصیات بیان کرے گا، لکھے گا، وہ اتنا ہی کر سکے گا جیسا سمندر سے قطرہ، جیسے صحرا سے ذرہ۔ اور کیا لکھ سکے گا، کیا بیان کر سکے گا؟ کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ تو ان کا رب ہی جانتا ہے۔ جتنا جس پر ظاہر ہوا، جتنا جس کے ذوق اور شوق نے، اس کی قلم نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کا عشق و محبت جہاں تک اس کو لے کر گیا، تو وہ اتنا ہی لکھ سکے گا۔ پھر آخر میں اعلیٰ حضرت کی طرح وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ یہاں ختم ہو جائے گی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہے نا، اس کا ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہو سکا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی شان ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، جوامع الکلیم اس کو کہتے ہیں، مختصر لفظوں میں بہت سارا معنی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور ہیبت سے میری مدد کی گئی۔ جبکہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں لائی گئیں تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا، جبکہ آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے۔ مزید وضاحت کے لیے میں ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جبکہ حضرت آدم کے جسم میں روح ابھی پھونکی نہ گئی تھی اس وقت ہم نبی تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علم الہی میں نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہم نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تو جانتا تھا۔ پھر اس میں حضور کی خصوصیت کیا ہوئی؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا، فرشتے حضور پر کروڑوں سال سے درود پڑھ رہے تھے، تمام روحوں کے سامنے سارے نبیوں سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی نصرت و مدد کرنے کا عہد لیا گیا تھا۔ عرش اعظم، آسمانوں، جنت کے محلوں، دریچوں میں جہاں کے درختوں کے پتوں، حوروں کی پتلیوں، فرشتوں کی آنکھوں میں، غلمان کے سینوں پر، طوبا کے گنچے و گل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ بھی وہاں جا کر یہ ساری بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوں۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن صوفیہ کرام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی تھے۔ آپ روحوں کو تعلیم و تربیت عطا فرماتے، سارے نبی حضور کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے دنیا میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علوم مخلوق کو سکھائے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اب اس حدیث پاک کی طرف میں دوبارہ حاضر ہو رہا بیان کر رہا ہوں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے۔ میں تم کو اپنی پہلی حالت بتاتا ہوں، میں دعا ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لیے شام کے محل چمک گئے۔ سبحان اللہ۔ آخری حصہ تھا حدیث کا، میں وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ نظارہ کیا تھا؟ یہ خواب کا نظارہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب تو ولادت سے پہلے دیکھا تھا۔ ولادت شریف کے وقت یہ نور اور نور سے ملک شام کے محلات اور یہ ان پر ظاہر ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اس کی کئی جگہوں پر روایتیں اور ملتی ہیں۔ بلکہ حاملہ ہوتے ہی خواب دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آمنہ کیا تم کو خبر ہے کہ تم اس امت کے سید، اس امت کے نبی سے حاملہ ہو؟ سب بیویوں میں آمنہ تم کاملہ ہوئی، اس فخر انبیاء کی جو تم حاملہ ہوئی۔ آئی ندا کے آمنہ جاگے تیرے نصیب، آئیں گے تیرے گود میں اللہ کے حبیب۔ گودی میں تو کھلائے گی آج اپنے لال کو، اللہ نے کیا ماہ کامل ہلال کو۔ تو اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو ولادت کا جو ذکر ہے نا، مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے
کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا میلاد شریف پڑھنا جیسے سنت الہیہ یعنی اللہ کی سنت اور سنت ملائکہ فرشتوں کی سنت ہے، ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر اپنا میلاد شریف خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم نے تو حضور کا میلاد بہت جگہ بیان فرمایا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہم میلاد میں کرتے ہیں، آپ کی ولادت کا ذکر ہم میلاد میں کرتے ہیں، آپ کی خصوصیات کا ذکر ہم ذکر میلاد میں کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کہ اس سے ہمارے ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے، ہماری روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت، کتنا میٹھا، کتنا پرذوق ذکر ہے، کتنا مطلب کہ لذت ہے ذکر کے اندر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ یعنی ان کے ذکر میں اتنا مزہ آتا ہے، ان کو دیکھنے والوں نے کیا کیا مزے لیے ہوں گے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوں گی۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت فضائل ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بہت خصوصیات ہیں۔ ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت جو 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، ہم ابھی سے اس کی تیاری ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے۔ تیاری بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے، آپ جھنڈے لگا کر بھی تیاریاں کرتے ہیں، مدنی پرچم لگا کر، چراغا کر کے بھی تیاریاں کرتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، محلے بھی سجاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، اور سارے کام اللہ کریم شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چراغا کرنا ہے تو چوری کے لائٹ سے نہیں کرنا، کسی کو تکلیف دے کر نہیں کرنا، سڑک گھیر کر نہیں کرنا۔ اگر سجاوٹ کرنی ہے، مدنی پرچم لگانے ہیں، دیگر اور سجاوٹ کرنی ہے تو سڑکیں بند نہیں کرنی، روڈ بند نہیں کرنے، محفل میلاد کرنا ہے، اجتماعی ذکر و نعت کرنا ہے، اس طرح کی جو محافل منعقد ہوتی ہے مہربانی کیجئے گا، سڑکیں بند مت کیجئے گا۔ آقا کی ولادت کا جشن مناؤ اور آقا کی امت کو تکلیف دے کے مناؤ، نہ یہ درست نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے عاشق رسول، عاشق مدینہ، عاشق اعلی حضرت، عاشق رمضان، امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کا جشن اس طرح مناؤ کہ ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم انسانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کان پھاڑ آواز کے سپیکر لگاتے ہیں، دیر تک ہم نعت خوانی کے نام پر اپنا وہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، اور نہ گھر میں بچہ سو سکے، نہ عورت سو سکے، نہ بوڑھا، نہ کوئی سو سکے، جس کو کام کاج پہ جانا ہے بیچارہ وہ بھی تکلیف میں۔ ایسا نہ کرے، مہربانی کر کے ایسا نہ کرے۔ اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، عزم کر لیجئے کہ ہم خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، خوب چراغا کریں گے، محفل میلاد کا انعقاد کریں گے، سجاوٹ کریں گے، لیکن سب شریعت کے مطابق کریں گے، حلال مال سے کریں گے، زبردستی کے چندے سے نہیں کریں گے، دھونس دھمکی دے کر نہیں کریں گے، ڈرا دھمکا کر نہیں کریں گے، اور تکلیف پہنچا کر نہیں کریں گے۔ عزم کرتے ہیں آپ، اور انشاءاللہ کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کہ ہمیں الحمدللہ خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے۔ اللہ ہماری خوشی میں اور اضافہ فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں
رسالہ صبح بہران جشن ولادت منانے کے حوالے سے بے شمار مدنی پھول. اگر کسی کو اس معاملے میں کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اگر آج تک آپ نے جشن ولادت کی خوشیاں نہیں منائی ہوگی، یہ رسالہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ منائیں گے. آج تک اگر آپ نے اپنا گھر نہیں سجایا ہوگا تو انشاءاللہ رسالہ پڑھنے کے بعد سجائیں گے. اور ہر ایک کو چاہیے کہ یہ رسالہ ضرور پڑھیں. الحمدللہ اس کی بے شمار برکتیں ظاہر ہوں گی. اور نگران اور ذمہ داران جیسا کہ کہا گیا کہ جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، انجمنیں تنظیمیں ہوتی ہیں علاقوں کی، ان تک بھی یہ ضرور پہنچائیے. بہت سارے کام بیچارے وہ کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے کے ہوتے. آپ دیکھتے ہو کہ کئی جگہوں پر گانے بج رہے ہوتے ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے، اور اب کیا کریں؟ اللہ کرے گا تو وہ بھی سمجھ جائیں گے. آپ جا کر نیکی کی دعوت رسالہ پہنچائیں. کچھ سجاوٹ میں بھی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، غیر شرعی چیزیں ہو جاتی ہیں، تکلیفیں بھی لوگوں کو دی جاتی ہیں. تو آپ ان کو جا کر انشاءاللہ رسالہ دیں گے اور میرے سنت کی قلم سے لکھی ہوئی بات انشاءاللہ تاثیر کا تیر بن کے ان کے دل میں پیوست ہو جائے گی انشاءاللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا ابطال کی آمد. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.